نہیں، لیکن یہی بات چلی تھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے کہ ریڈ سی کو، بحر احمر کو ایران بھی بند کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ایران کے پاس جو راستہ ہے وہ ابنائے ہرمز ہے، ابنائے ہرمز ابنائے ہرمز سلیج فارس میں، جو ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ترسیل ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اگر ایران وہ بند کر دے تو دنیا کا سمجھ لیں کہ غالباً 26% یا 22%، یعنی یہ کہ ان دو ممالک کے پاس ایسی کلیدی طاقت موجود ہے کہ صرف یہ نہیں، دو نہیں، اگر شمالی افریقہ کے مسلمان ممالک کھڑے ہو جائیں، انہوں نے بحر احمر بند کیا، ادھر سے بحر روم بند کر دیں، میڈیٹرینین سی جسے کہتے ہیں، تو اسرائیل مر جائے گا۔ بے شک آواز اٹھاتے ہوں گے، لیکن یہ ملک ہی ایک اس کے لیے بیانیہ کیوں نہیں بن پایا یمن کے حق کے لیے؟ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ملوث تھا، سعودی عرب، جو اس وقت یمن پہ بمباری کر رہا تھا، یمن کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، یمن پہ ظلم کر رہا تھا، جاریت کر رہا تھا، تو ہم اس کے لیے مجبور تھے پاکستان۔ ہاں، یہ ایک اچھی چیز ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پارلیمنٹ میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستانی فوج سعودی عرب نے مانگی تھی وہاں پر یمن میں لڑوانے کے لیے، تو پاکستان کی قوم نے بنا کیا تھا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستانی فوج کرائے کی فوج نہیں ہے کہ وہ جا کر کہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی عرب نے پلان بی کے اوپر کام شروع کیا۔ جنرل راحیل شریف جب 40 ملٹری لائن 40 ملکوں کا ایک وہ نمونہ ٹائپ کا ایک جو وہ الائنس تھا، جو آج کل غائب ہے، کہاں ہے وہ؟ جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی قبر میں ہے، کہاں پر ہے، پتہ نہیں۔ الائنس یمن کے خلاف بنایا تھا، کاش کہ یہ الائنس اس زمانے میں داعش کے خلاف بنا۔ کیسے بنتا؟ داعش کو تو وہی ممالک سپورٹ کر رہے تھے جنہوں نے بنایا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمی جاوید اور زاویہ کی 26 ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کے سیشنز کو کچھ حد تک ڈیوریشن اس کی کم کی ہے تاکہ آپ اس کو بخوبی سنیں بھی اور اس کو آگے بھی پھیلائیے۔ بہت شکریہ کہ آپ سن رہے ہیں اور اس کے کلپس شیئر بھی ہو رہے ہیں، تو اٹ مینس اے لاٹ۔ آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، تھوڑا سا جینرک ہے پھر سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جو شروع ہوئی ہے، 3 ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ تعصب کا تو شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت پسندانہ بات نہیں کر سکتے۔ وہ 3 ممالک ہیں، ایران، لبنان اور یمن، اور ان تینوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایران نے ایک طرح سے ریزسٹنس موومنٹ کو سپورٹ کیا ہے، لبنان نے اپنی شہادتوں سے، وہ کہ ایران کے شہریوں نے بھی شہادتیں دی ہیں، لیکن لبنان نے اس جنگ میں حسن نصر اللہ اور جتنے بھی حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اور یمن اس طرح سے حوثیز جو ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں باقاعدہ اور بحری جہازوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس پر امریکہ بھی غصے میں آ جاتا ہے، اسرائیل بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ یمنی، میں نے کئی روایت میں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، حضرت اویس قرنی بھی غالباً یمن سے ہی تھے اور ان سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ یہ یمن کے لہو میں ایک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2015 سے ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی، بھوک انہوں نے برداشت کی، کیا کچھ ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی وہاں پہ تھی، اور بہت اندودناک واقعات ہے۔ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک اور اس وقت کی تنظیموں نے آوازیں کیوں نہیں اٹھائیں یمن کے حق میں، کیونکہ معلوم سب کو تھا کہ اگر آواز اٹھائیں گے تو چندہ آنا کہیں سے بند ہو جائے گا۔ بہرحال، لیکن یمن کے جو انصاری ہے، انصار ہیں، اور جو وہاں کی حوثیز ہیں، جس طرح سے فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، سلام ہے ان پر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرح سے یمن کی قوم اور یمن کی جو تنظیمیں ہیں، جو مزاحمت کی تنظیمیں، وہ میسج یہ دیتی ہیں کہ حالات اور واقعات اور مٹیریلزم تمہارے خلاف ہو، مٹیریلسٹک چیزیں خلاف ہو، لیکن خدا کی راہ میں ڈٹ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جناب علی، جناب تزمین جاوید صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا ہی چپتا ہوا ٹاپک ہے یمن کہ جو آپ نے بات کی ہے، کہ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ وہ یہ سبق دیتے ہیں کہ چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں ایک نوجوان کا، کہ گزشتہ جمعے یمن میں ہر جمعے کو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے حق میں ملین مارچ ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑے احتجاج یمن کے اندر ہر جمعے کو صحیح لاکھوں لوگ ہیں، شہروں میں نکل آتے ہیں۔ ان احتجاج کے اندر میں نے دیکھا ایک نوجوان کی ویڈیو ہے جو میں نے دیکھی ہے، میرے اس پر ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اس ایک صحافی نے سوال کیا کہ بھائی تم یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہو، بمباری ہو جائے، تمہیں قتل کیا جائے، تمہاری حکومت میزائل مار رہی ہے فلسطین کے حق میں، ان کو اسرائیل کے خلاف یہ کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ نوجوان ہے، چھوٹا 16-17 سال کا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم، اگر یہ آسمان دشمن کے لڑاکا ہتھیاروں سے بھر جائے اور یہ زمین دشمن کے ٹینکوں سے پھٹ جائے، تب بھی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت فلسطینیوں کی حمایت سے نہیں روک سکتی۔ یہ وہ جذبہ ہے۔ سیم اسی طرح میں آپ کو یہاں پر حسن نصر اللہ کے جملے یاد کرواؤں، جب اس شہید نے اپنی زندگی میں یمن کے لیے کہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ یمن کی قدر کرو، یہ یمنی، یعنی وہ یمنیوں کے بارے میں اتنے معتقد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ایک ہمارا حزب اللہ کا دے دیں، یعنی وہ 10 ہمارے لے لیں، اور ایک اگر وہ
تو یمنی مل جائے تو ہمیں واہ یہ قبول ہے. واہ یعنی ان کی نظر میں اتنی اہمیت تھی انہیں یمن کے لوگوں کی. تو یہ ایک بڑا جذبہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان ٹینک چھادوں سے بھر جائے, زمین ٹینکوں سے پھٹ جائے, تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو ان کے قائد ہیں حکومت کے, انصار اللہ کے سید عبد الملک بدر الدین حوثی, انہوں نے اپنے بھائی ان کے شہید ہیں پہلے, ان کا پورے خاندان میں بڑی قربانیاں ہیں, اور وہ یہاں تک پہنچے ہیں. نوجوان قائد ہے, آپ کے ہمارے ہم عمر ہوں گے, انہوں نے یہ قیادت سنبھالی ہے. انکل آپ سے بتائیے کیا ہے سید عبد الملک صحیح بدر وہ جی جو ہاں تصویر دیکھی ہے بدر جی الدین جی جی حوثی. تو ان کے بارے میں آپ دیکھیں وہ کتنے ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق فلسطینیوں کی حمایت نہ کی, ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے, تو ہمیں اللہ سے ڈر ہے کہ اللہ ہم پہ عذاب نازل نہ کر دے. یعنی وہ اس کو کوئی سیاست یا اس کے لیے نہیں کر رہی ہے, آسان نہیں بڑی حالت حکومت کی چلانے کے لیے نہیں کر رہے کہ بھئی اپوزیشن کو ٹھنڈا کر, نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے, ہم اللہ کے سامنے جواب دیں, ہم کسی اور کے سامنے جواب دینی ہے. جب امریکہ نے ان پہ بمباریاں کی, وہ کہتے تھے ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, آؤ ہمیں مارو. امریکہ بمباری کر کے جاتا تھا, تھوڑی دیر بعد پھر وہ جا کے امریکی بحری بیڑے پہ نشانہ مارتے تھے. یعنی عجیب و غریب قوم ہے یہ. آج بھی آپ دیکھیں کہ فلسطین کے لیے انہوں نے بحر احمر کو بند کر دیا ہے. ان کا کیا نعرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک غزہ پہ جاریت ہے ہم بحر احمر کا راستہ نہیں کھولیں گے. اب انہوں نے نیا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا پہلے تو ہم صرف اسرائیلی جہازوں کو روک رہے تھے جو اسرائیل سے آتے تھے یا اسرائیل جانے کی کوشش کرتے تھے, اب ہر اس کمپنی کا جہاز دنیا کی روکا جائے گا جو اسرائیل جا رہا ہوگا یا آ رہا ہوگا. اب کوئی استثنا نہیں ہے. سر یہ انٹیلیجنس ان کو کیسے ملتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال یہ ہے. سوال امپورٹنٹ ہے. امریکہ ٹیکنالوجی تو نہیں ہے وہاں. امریکہ اور اسرائیل یہ کلیم کرتے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے امریکی اور اسرائیلی جو انٹیلیجنس اور حکومت کا, کہ ایران ان کو یہ انٹیلیجنس دیتا ہے. لیکن یمنیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود یہ انٹیلیجنس ہے ہماری, ہمیں کوئی نہیں میرے دیتا. خیال سے ہیومن انٹیلیجنس ہو گئی. جو بھی آپ سمجھو, ان کو ٹیکنالوجی سمجھیں, اسٹومن سمجھیں, سمندر میں کہاں کہاں جہاز چل رہے ہیں ان کو سب پتہ ہے, کس کس کمپنی کا جہاز ہے ان کو سب پتہ ہے, اور کہاں ہٹ کرنا ہے. انہوں نے تارپیڈوز, میں آپ کو بتاؤں انفارمیشن, کہ تارپیڈوز کو انہوں نے سمندر میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے. اب یہ حیران کن بات ہے. یعنی مجھے خود ایک یمنی دوست نے بتایا, اس نے کہا کہ وہ تارپیڈوز سمندر میں گھومتے رہتے ہیں, اور اے آئی کی مدد سے جب ہم نے کمانڈ دینی ہوتی ہے ہم کمانڈ دیتے ہیں, اور وہ انجینئرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, کس لیول پہ وہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کے لوگ ہیں وہ. پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے 2015 میں, میں آپ کو بتاؤں, امریکی F-35 گرایا تھا ایک ایسے میزائل سے, یہ ریکارڈ پر ریکارڈ ہے بالکل. ایک ایسے میزائل سے کہ جو ایئر ٹو ایئر چلتا ہے, صحیح. اس کو سرفیس ٹو ایئر چلایا انہوں نے. او مائی گاڈ. یعنی یہ یمنی ہے, وہ خود ہی آلٹریشن کرتے ہیں ٹیکنالوجی میں, خود ہی تجربے کرتے ہیں. اب یہ جو ان کا فلسطین 2 نامی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ہے, یہ 2200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتا ہے, تل ابیب پہ, حیفا پہ, بیر السوا پہ, ان علاقوں پہ جا کے ہٹ کرتا ہے. فوجی نشانہ بناتا ہے, جو اسرائیلی فوجی ٹھکانے ہیں یہ ان کا میزائل نشانہ بناتا ہے. اور نہ ان کا آئرن ڈوم, نہ ان کے دوسرے سسٹم جتنے بھی 3-4 لگے ہوئے اسرائیل کے, وہ نہیں روک پاتے اس کو. تو بھائی یہ ٹیکنالوجی ہے نا. اور وہ کہتے ہیں ہم خود بنا رہے ہیں, کہتے ہیں کوئی ایران نہیں ہے. امریکہ بلیم کرتا ہے کہ یہ ایران بنا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم خود بناتے ہیں ادھر. نہیں ایران بھی تو کیا ہوا. ہاں نہیں, وہ بھی کہتے ہیں, وہ خود بھی نہیں کہتے, یم نہیں کہتے, ہم بناتے ہیں. صحیح. یہ ہمارا کام ہے, ہم بناتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, بغیر پائلٹ کشتیاں چلاتے ہیں وہ. جس طرح ڈرونز تیارے ہیں, انہوں نے کشتیاں ایجاد کر لی ہیں بغیر پائلٹ. اور یہ سب نامساعد حالات میں کام ہو رہا ہے. حالات میں, ان حالات میں کہ 8 سال جنگ رہی ہے ان کے اوپر, ان کے بچے بھوک اور قید سے وہ مرتے رہے ہیں, اور اب جا کر وہ اس قابل ہیں کہ 2023 میں جیسی جنگ وہاں بند ہوئی ہے, یہ جنگ چالو تھی, وہ اس جنگ میں آ گئے. یعنی وہ 2010 تک مسلسل جنگ. یہ جو بحر احمر کو ریڈ کرسنٹ, ریڈ سی جو ہم کہتے ہیں, بالکل یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ روٹ ہے یہ, اور یہاں 30% کی تجارت ہوتی ہے. تو یہ جو شپس پہ ان کے حملے ہوتے ہیں, اس سے کتنی کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے, یا کچھ آپ ایک گیس کر سکتے ہیں کہ معاشی نقصان کتنا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک ہی جملے میں بتا دیتا ہوں, اس سے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو قاصب سے انہی حکومت کے پاس جو بندرگاہ ہے ایلات, وہ اس راستے کے بند ہونے سے وہ بندرگاہ بند ہو گئی ہے. صحیح. وہاں پورٹ کے اوپر اب کوئی جہاز نہ جا رہا ہے نہ آ رہا ہے, وہ ختم ہو گئی ہے, بینکرپٹ ہو گئی ہے. یہ فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ نہیں, لیکن یہی بات چلی تھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے کہ ریڈ سی کو, بحر احمر کو ایران بھی بند کرنے کی بات کر رہا تھا. ایران کے پاس جو راستہ ہے وہ ابنائے ہرموز ہے. ابنائے ہرموز سلیج فارس میں, جو ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے تیل کی ترسیل ہوتی ہے. ترسیل ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر ایران وہ بند کر دے تو دنیا کا سمجھ لیں کہ غالباً 26% یا 22%. یعنی یہ کہ ان دو ممالک کے پاس ایسی کلیدی طاقت موجود ہے کہ صرف یہ نہیں, دو نہیں, اگر شمالی افریقہ کے مسلمان ممالک کھڑے ہو جائیں, انہوں نے بحر احمر بند کیا, ادھر سے بحر روم بند کر دیں, میڈیٹرینین سی جسے کہتے ہیں, تو اسرائیل مر جائے گا.
یہ مصر اگر نہر سوئس بند کر دے تو اسی وجہ سے یورپ ایران کے ساتھ بظاہر کھڑا بھی نظر آتا ہے، کیونکہ اس ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، وہ ایران کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ڈائلاگ اس ہے، لیے بچاتا ہے اپنی، وجوہ سے، ہاں، وہ کہتا ہے کہ آکسیجن کا راستہ بات، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈیفیوز بھی ہو جائے، یورپ کا ایک ہو سکتا ہے ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، تھوڑی بہت تعریف بھی اگر کرنا چاہیں، انہوں نے اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے بھی کردار تو ادا کیا تھا نا، جو بھی ان کے مفادات ہوں اس کے لیے. ممکن ہے کہ کوئی کردار ادا کیا ہو، لیکن وہ اس جنگ کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی اس جنگ کے وہ ایندھن بن رہے ہیں. صحیح. وہ ایران کے خلاف اسرائیل کو ویپن دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، اس وقت بھی سارے یورپی دے رہے ہیں، جرمنی، اٹلی، فرانس، یہ سب. اچھا چلیں یمن کی طرف آتے ہیں. یمن کے اندر کچھ آپ کے پاس ڈیٹا ہے 2015 سے کتنے لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں؟ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ یہ جو فلسطینی ہے مارے گئے، تقریباً اتنا ہی بتتا ہے نا یہ. یہی بات. اور کئی بھوک اور گیس سے مارے گئے، حاملہ عورتیں متاثر ہوئیں، بچے ناقص پیدا ہوئے، جو پیدا ہو چکے تھے وہ بھوک اور خوراک ناک، جو جیسے ڈھانچے آپ آج دیکھ رہے ہیں تصویروں میں، یہ اس وقت. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، آپ تو بے شک آواز اٹھاتے ہوں گے، لیکن یہ ملک ہی ایک اس کے لیے بیانیہ کیوں نہیں بن پایا یمن کے حق کے لیے؟ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ملوث تھا، سعودی عرب، جو اس وقت یمن پہ بمباری کر رہا تھا، یمن کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، یمن پہ ظلم کر رہا تھا، جاریت کر رہا تھا، تو ہم اس کے لیے مجبور تھے پاکستان. ہاں، یہ ایک اچھی چیز ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پارلیمنٹ میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستانی فوج سعودی عرب نے مانگی تھی وہاں پر یمن میں لڑوانے کے لیے، تو پاکستان کی قوم نے بنا کیا تھا. پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستانی فوج کرائے کی فوج نہیں ہے کہ وہ جا کر کہیں یمن کے پریشر کو توڑا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی عرب نے پلان بی کے اوپر کام شروع کیا، وہ کیا تھا؟ اور جنرل راحیل شریف جب 40 ملٹری الائنس 40 ملکوں کا ایک وہ نمونہ ٹائپ کا ایک جو وہ الائنس تھا جو آج کل غائب ہے، کہاں ہے وہ؟ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی قبر میں ہے، کہاں پر ہے، پتہ نہیں، اللہ معاف. اچھا یہ الائنس بنا تھا داعش کے خلاف، کوئی پتہ نہیں. وہ الائنس داعش وہ الائنس یمن کے خلاف بنایا تھا. کاش کہ یہ الائنس اس زمانے میں داعش کے خلاف کیسے بنتا؟ داعش کو تو وہی ممالک سپورٹ کر رہے تھے جنہوں نے بنایا تھا. انٹرسٹنگ. تو یہ جو موجودہ یمن کی قیادت ہے، یہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ کہاں چھپتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ اور ان کے وہی ہے نا، ان کے وہی والی بات ہے، کوئی شہادت ہو جائے گی تو کوئی دوسری لیڈرشپ آ جائے گی، اسی طرح. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے یمن کی کوئی قیادت نہ کہیں چھپتی ہے نہ کہیں بھاگتی ہے. جنرل یحییٰ سری، بریگیڈیئر یحییٰ سری جو ہیں، جو اسپوکس مین ہیں، جیسے ہمارا ISPR ہے، ان کا بھی SPR ہے، تو وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن آ کے میڈیا کے سامنے کھلے عام بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ اکثر موٹر سائیکل پہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں سڑکوں پہ، وہ ریلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تصویریں فوٹیجز ساری آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو وہ تو کہیں چھپنے والی قوم ہے نہیں. جہاں تک سید عبد الملک بدر الدین حوثی کا تعلق ہے، ان کے خاندان کے پہلے بزرگ والد، ان کے بھائی، سب کو شہید کیا گیا ہے. تو ان کی سیکیورٹی پرپزز کے تحت ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رکھا جاتا ہے، اور پبلک پلیسز پر زیادہ ان کو نہیں لایا جاتا. تو وہ اس وجہ سے یعنی اسکرین کے دوسری طرف سے وہ بیٹھ کے معاملات کو کیا، لیکن وہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنی سیکیورٹی کونسل سے ملتے ہیں، اپنی حکومت کے عہدیداروں سے ملتے ہیں، وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ان کا سیکیورٹی سسٹم ہے جس نے اب تک امریکی اور اسرائیلی تمام ٹیکنالوجی کو فیل کر رکھا ہے. حماس، حزب اللہ اور یہ جو یمنی جہاد حوثی، اسلامی، انصار اللہ، ان میں سب سے زیادہ آپ کو، چلیے تو آپ کے بہت، آپ تو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں برابر، لیکن سب سے زیادہ قوت پر طاقت کی سب سے اندر کس کے اندر ہے؟ دیکھیے جو ظاہری طور پر اس وقت ہے سب سے نمبر 1 تو حماس ہے. اچھا، کہ جو اس وقت براہ راست حماس کا جو القسام ونگ ہے اور جہاد اسلامی کا القدس بریگیڈ ہے، یہ دونوں بڑے ہی، کہ دیکھیں کہ اس فلسطین کے اندر یہ لڑ رہے ہیں، روز ان کے سامنے موت ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں. 2 سال ہو گئے اس مارکے کے اندر، انہوں نے اسرائیل کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے، اسرائیل کو ہلنے نہیں دے رہے، اسرائیل گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. پھر اسی طرح اطراف میں آ جائیں، لبنان کی حزب اللہ بہت طاقتور ہے، یمن کے انصار اللہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان کا کمپیریزن نہیں بنتا. نہیں بنتا. لیکن ہاں، اگر کسی کو دینا چاہیے نمبر، تو میرے خیال ہے کہ جو فلسطین کے اندر موجود ہیں ہمارے بھائی حماس کے اور جہاد اسلامی کے، ان کو دینا چاہیے. میں شاید یمن کو اس کے دوں یا انصار اللہ کو، یمن کے وہ ایک ڈسٹنس سے آپریٹ کر رہے ہیں نا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہ میرے لیے بہت اسپیشل پوڈ کاسٹ تھا اس حوالے سے، کیونکہ ہمیں یمن انصار اللہ کے حوالے سے بتا رہا ہے. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو حیدری للکار کے ساتھ جو ہے دنیا بھر کی ظالم ترین قوتوں سے جو ہے لڑ رہے ہیں، اور جس طرح سے لڑ رہے ہیں. ہم سب اپنی زندگی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، معاشی مجبوریاں ہیں، خوف ہے، بے خوف ہو کے لڑتے ہیں. کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہے. میں گلوریفائی تو شاید نہ کر پاؤں ان کو، کچھ میری بھی مجبوریاں ہوں گی، لیکن بات یہ ہے، ایک سبق دے رہے ہیں، ایک سیکھ دے رہے ہیں کہ مظلوموں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاؤ، اور جو آواز اٹھائے گا اس دنیا میں بھی امر ہوگا اور آخرت میں بھی امر ہوگا. تسمیم جاوید کو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.